اور وہ سارے نالے جو صاف ہوئے کئی سالوں تک وہ نالے چلتے رہے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ماضی کو گنگالتے ہوئے سامنے آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ بہتر ہی ہو گیا تھا. اس میں ایک بات میں نے سب سے عرض کی ہوئی تھی کہ جب حضروں کے مفاد کی بات آئے تو ہماری سیاسی پارٹی کوئی نہیں. اور یہی بات ہے کہ جب کسی انتہائی اپوننٹ آدمی کے سامنے سے اچھی بات آتی تھی تو اس کی سب سے زیادہ تائید کرنے والا میں ہوتا تھا. حالانکہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ ایز اے نوجوان میں شاید مخالفت کروں، لیکن میں نے اس ٹرینڈ کو وہاں ختم کیا اور کہیں مخالفت نہیں. آپ نے اس دور میں ایک لائبریری کے حوالے سے بورڈ پروگرام کیا مسائل تھے اور کیوں آج تک لائبریری شہر کے کوئی اس لائبریری نہیں ہوئی؟ چیئرمین پریس کلب صاحب راشد علی زئی خان نے بہت اچھی ایک بات مجھے یاد کرائی ہے. ایسے ہوا تھا کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک لیٹر جاری ہوا تھا تمام بلدیات کو کہ ہر شہر میں ایک لائبریری بنائی جائے، اور ہم نے لائبریری کے لیے ایک بڑا اچھا نقشہ بنوایا. نقشہ بنانے کے بعد ہاؤس سے اپروو کیا. ہاؤس سے اپروو کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر سے بھی ہماری اپروول ہوتی تھی، وہ بھی کرائی گئی. اور ہم نے یہ جو نواز شریف اسکول آج بنا ہوا ہے اس وقت یہ پارک تھا تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں اس پارک میں یہ بنائیں گے. شروع یہ قسمت ہوا یہ کہ جو 85 کے 1985 کے جو الیکشن تھے ان الیکشنز میں ہم حافظ سعید صاحب کا، میں اور چیئرمین اور 4 ممبر اور ان کا ساتھ دے رہے تھے، اور باقی ممبر حضرات جو تھے وہ قاری سعید الرحمان صاحب کا ساتھ دے رہے تھے. اور اس وقت جو الیکشن کے نتائج ہوئے اس میں حافظ سعید صاحب اور ملک اسلم صاحب ایک پینل میں تھے، وہ جیت گئے. تو جو دوستوں نے اپنے جن کی وہ حمایت کر رہے تھے ان کی جب شکست کا رزلٹ آیا سامنے تو ان کا جو غم و غصہ تھا وہ ہمارے اوپر ہماری مخالفت میں پڑ گیا. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ لائبریری جو ہے عجیب و غریب مخالفت کا شکار ہو گئی. یہ لائبریری ہمارا وہاں بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ پارک بھی موجود ہے اور جگہ بھی ایسی ہے، کنجسٹڈ بھی نہیں ہے، یہاں بنائی جائے. تو وہ ایک وجہ تنازع بن گئی. ہمارے کچھ کونسلرز حضرات نے کہا کہ یہ لائبریری یہاں نہیں بننی چاہیے، چاہے کسی ڈھیر پر بنا دی جائے. اب لائبریری کو ڈھیر پر تو نہیں بنایا جا سکتا تھا. اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی کہا کہ بہت اچھی لائبریری ہے جناب راشد خان علی زئی صاحب کی جو والد مرحوم ہے خواجہ محمد اسد صاحب کی، تو ہم ان کو یہ کرتے ہیں کہ یہ لائبریری ان سے درخواست کریں گے، اس لائبریری کو خواجہ محمد اسد خان مرحوم کے نام سے منسوب کر دیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ آپ یہ لائبریری یہاں منتقل کر دیں تاکہ یہ سب لوگوں کو فائدہ ہو. اور اس پر یہ لوگ، یہ جو مالکان تھے یہ قائل بھی تھے، اور یہ قائل ہونا بہت بڑی بات تھی. لائبریری تو لاکھوں کی بات تھی اور وہ تو کتابیں کروڑوں کی حیثیت رکھتی تھی. لیکن مخالفت یہ تھی کہ ہمارے ایک کونسلر ہیں جاوید مجید خان صاحب، ان کا گھر قریب تھا، تو یہ کہا گیا کہ نہیں جی یہ ان کی بیٹھک بن جائے گی اور اس کو نہیں بنانا ہے. بہرحال چونکہ حکم تھا بننی شروع ہو گئی. بننے کے بعد جناب مخالفتیں کہیں کدھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ پتہ نہیں کیا کیا ہوا، الٹیمیٹلی بن گئی. تو پھر آنے والی رجیم جب الیکشن جیتی تو انہوں نے یہاں نواز شریف اسکول بنا دیا اور وہ لائبریری اب نواز شریف اسکول کا اندر حصہ ہے، اب وہ لائبریری نہیں ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کی ابھی بھی تعداد حضروں میں کوئی کم نہیں ہے، لیکن اگر یہ لائبریری رہ جاتی تو یہ بہت اچھی بات تھی، ہمارے شہر کا بہت اچھا تعارف ہوتا. لیکن جو جیسے چاہتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. اب ہمارے لوگوں، شہر کے لوگوں کو لائبریری کا شعور ہی نہیں تھا. بلکہ ایک ایسی صاحب آئے تھے، میں کسی کی تضعیف نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک ممبر نے جب یہ کہا کہ یہ لائبریری ایسا نہیں چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کدھر لائبریری چاہیے، لائبریری اور لائبریری میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ ساری انتظامیہ کے چاہنے کے باوجود، بننے کے باوجود اس عوامی فیصلے کو بلڈوز کر دیا گیا. اچھا سر، اسی کوشچن کو کیونکہ یہ ایک کنسرننگ عوام کی کنسرننگ اور ان لوگوں کے لیے جو تعلیم سے شوق رکھتے ہیں اور جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، ابھی جب آپ نے پریکٹیکل سیاست سے آپ کنارہ کشی آپ نے اختیار کر لی اور پھر آپ اسکول کی جانب آ گئے اور اپنے کاروبار کی جانب آ گئے، اس کے بعد آپ نے اپنے بھتیجے اور اسپورٹس کا ایک بہت بڑا نام تھا حاجی شیراز خان صاحب، ان کو آپ نے لانچ کیا سیاست میں. تو وہ 2 دفعہ حضروں کے ناظم بنے، ان کو سٹی ناظم بھی کہا جاتا تھا، اور سارے کونسلر بھی باری اکثریت سے وہ بنے. تو جب 2 دفعہ وہ ناظم بنے اور وہ میجر گروپ سے دوسری دفعہ جب الیکٹ ہوئے، تو اس وقت تو آپ لوگوں کے پاس ایک بہت ہی اچھا سنہری موقع تھا، کیونکہ میجر صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ضلع ان کی اشاروں پہ ناچتا اور پورے ضلع کے وہ آل ان آل تھے.
تو لائبریری کے مقصد کو اور لائبریری کی جو آپ کی خواہش تھی وہ اس ٹینور میں یہ 2 ٹینور جو تھے اس میں آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اصل میں جو پالیٹیشین ہوتا ہے وہ کافی عقل مند ہوتا ہے، جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو پھر اس طریقے سے اس کو کور کرتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ لائبریری کو بنایا لیکن بلدیہ ہی میں ایک کمرے کو بڑا کر دیا اور اس میں کتابیں سجا دی گئیں، اور اب کاغذات میں چونکہ لائبریری موجود ہے تو ایک ہی لائبریری اس وقت بنائی جا سکتی تھی، ایک سے زیادہ لائبریریز نہیں بنائی جا سکتی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، مجھے یقیناً یہ بات ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے تو آپ بہتر جان سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پچھلے 20 سے 25 سالوں میں اس لائبریری کے لیے کوئی کتاب نہیں خریدی گئی۔ ہمارے پاس ہزاروں کے فنڈز ہیں، ہر سال ہمارے بجٹ میں ہزاروں کے فنڈز ہیں، اور لائبریرین کے پاس آپ چلے جائیں دیکھیں انتہائی پرانی کتابیں ہیں اور کوئی نئی کتابیں خریدی نہیں جاتی، اور وہاں پڑھنے کا کوئی ایسا ماحول بھی نہیں ہے۔ آپ پورے دیکھیں لائبریری ہوتی کیا ہے، لائبریری یہ نہیں ہوتا کہ جہاں بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں وہ لائبریری ہوتی ہے۔ لائبریری کے لیے آپ نہ صرف کتابیں مہیا کرتے ہیں، وہاں پڑھنے کا ماحول بھی مہیا کرتے ہیں، وہاں ایک ایٹماسفیئر ایسا بناتے ہیں جس میں لوگ آئیں، پڑھیں، ان کو کچھ حاصل ہو، نیوز پیپرز پڑھے ہوں اور بہت ساری نئی چیزیں آئی ہوئی ہوں وہ دیکھیں۔ لیکن وہاں دیکھنے کے لیے کیا ہے، ایک بہت لمبی ساری میز پڑی ہوئی ہے، اس کے 20 25 30 کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کو الماریوں میں سجی کتابیں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ کو ان کا رجسٹر اٹھا کے دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ایک مہینے میں کوئی شخص ایک کتاب لے کر جاتا ہو۔ مجھے سوال سے یاد ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ایک تحریک بھی چلائی تھی کہ لائبریری کی نئی کتابیں خریدی جائیں، اس سلسلے میں آپ کی اسٹیٹمنٹس بھی اخبارات میں آئی تھی، اور تحصیل ناظم رضا خان صاحب سے بھی آپ نے کوئی باقاعدہ ایک تحریری کوئی درخواست وغیرہ دی تھی، تو اس کا پھر کیا بنا؟ وہ جب قاضی صاحب ہمارے نائب تحصیل ناظم تھے تو میں نے ان سے بھی اس وقت بات کی کہ یہ آپ لائبریری سے کتابیں جو ہیں کیوں نہیں، کتابیں لائبریری کے لیے کیوں نہیں منگواتے ہیں؟ اب آپ کے پاس فنڈز بھی ہیں، جی منگواتے ہیں۔ پھر جناب یہ ہوا کہ جی ہم کہتے ہیں جی ہم کس کے ذمہ لگائیں، کیا کریں؟ میں نے کہا جی بہت سارے لوگ ہیں آپ کو سستی لیکن جی ایسے ادارے موجود ہیں، مثلا میں پھر آپ اس لائبریری کا بار بار ذکر ہو رہا ہے تو میں کروں گا کہ یہ جو خواجہ اسد مرحوم صاحب کی لائبریری ہے، یہ ہماری لائبریری ایک مثالی لائبریری ہے۔ اس میں وہ لوگ آ کے اس کو کنسلٹ کرتے رہے جن کا ہم نے کتابوں میں نام سنا ہوا ہے۔ یہاں ان کے آپ دیکھیں کہ اس وقت اس لائبریری میں ایم فل ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی ہو چکا ہے۔ کسی کے کام پہ جوں نہیں ڈھونڈتی، کسی کو کیا پڑھا ہے، کوئی ایم فل کر رہا ہے، کسی کو کیا پڑھی ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ کسی سے پوچھیں بھی تو وہ بات یہی بات ہے کہ ہم جب پی ایچ ڈی کی بات کریں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے تو وہ کہے گا یہ ایم بی بی ایس ہے، اگر ایم بی بی ایس نہیں ہے تو پھر یہ ہومیوپیتھک ہے۔ اب ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے